دسمبر آخری مہینہ ہوتا ہے اور جنوری شمسی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے. تو یہ سال کا گزر جانا یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور اس میں ہمارے لیے عبرت ہے. اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری سال. کتنے ایسے تھے ہمارے اپنے تعلقات والے، جان پہچان والے، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے. ابھی قریبی میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے تھے، ان سے دعا سلام ہوتی تھی، اور انہیں تصور بھی نہیں تھا کہ ہمیں 2026 دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. جیسے آج ہمیں تصور نہیں ہوتا کہ ہمیں مرنا ہے، تو اسی تصور کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور اللہ کی طرف سے منظور تھا، ان کا وقت لکھا ہوا تھا اسی سال. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا. کیا پتہ ہم ان میں سے ہوتے، اور کیا پتہ اب بھی ہم ان میں سے ہی ہوں، کیونکہ اب بھی 4 سے 5 دن ہیں سال پورا ہونے میں. تو زندگی کیا بھروسہ ہے، کچھ پتہ نہیں لگتا انسان کب چلا جائے دنیا سے. تو اس لحاظ سے ہمارے لیے بڑا سبق ہے اس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنے آپ کو اچھا ایمان والا بنانے کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، کوشش کر لیں آخرت کو سنوارنے کی، کیونکہ ایسا نہیں ہے دنیا کے بعد اس زندگی میں ہمیں کوئی اور زندگی ملے گی امتحان کے لیے. امتحان ایک ہی ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وہ زندگی اچھی بنے گی اگر اس امتحان کے اندر انسان پاس ہو، اور وہ زندگی خراب ہو جائے گی، وہ ہمیشہ والی زندگی، اس میں انسان خسارہ اٹھائے گا اگر اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی نہیں کیا، اپنی سی کوشش نہ کی، اچھا انسان بننے کی کوشش نہ کی، اور اسی حال میں موت آ گئی. تو قرآن کہتا ہے پھر وہ بڑے ارمان کرتا ہے اور بڑی التجائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بڑی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ ایک موقع ہمیں دے دے. لیکن اللہ کی طرف سے ان کی یہ بات رد کر دی جاتی ہے اور فرمایا جاتا ہے اب موقع اور کوئی نہیں. جو مہلت تھی، جو موقع تھا، وہ تم نے گوا دیا، اسے تم نے ضائع کر دیا، اس لیے اب اور کوئی موقع نہیں، اب تو جہنم کا عذاب ہے تمہارے انتظار. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، زندگی اللہ کی بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی امانت بھی ہے. زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اور یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت جس کا اللہ نے حساب لینا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا. جتنے بھی انسان ہیں سب سے سوال ہوگا، ابن آدم سے ضرور یہ سوال ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر ان کا صحیح جواب دیا تو یہ کامیاب ہو. پہلا سوال فرمایا اس زندگی کے بارے میں، عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کیسے گزار کر آیا، زندگی کیسے گزاری ہے، زندگی کے اوقات کس طرح صرف کیے ہیں. میری زندگی رکتی بھی نہیں ہے، اچھی گزاری جائے تب بھی، بری گزاری جائے تب بھی گزرتی جائے گی. غفلت میں گزاری جائے تب بھی، یا اس کے اندر نیک عمل کیا جائے تب بھی، یہ رکنے والے نہیں. عمر کا جو حصہ گزر گیا، ساری دنیا کی ساری ٹیکنالوجی، ساری طاقت مل کر اس گزرے ہوئے حصے کو آپ مسئلہ جا سکتے، اور جو حصہ آنے والا ہے ساری دنیا کی طاقت مل کر اس کو اس وقت نہیں لا سکے. وہی وقت ہمارا ہے جس وقت میں ہم ہیں، آج ہی ہمارا ہے، کل کا کوئی بھروسہ نہیں.
گزرے پر ہماری گرفت نہیں، ہم کمزور ہیں، تو آج ہی ہمارا ہے، پتہ نہیں کل ہو نہ ہو، کیا بھروسہ۔ تو سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، فرمایا کہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ جوانی اللہ کی بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، اس کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ جوانی کیسے گزاری تھی؟ جوانی میں آدمی بہت سارے کام کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کرنا آسان، سجدے کرنا آسان، اللہ کی اطاعت کرنا آسان، جسم میں توانائی ہے، طاقت ہے، صحت ہے، بہت کام کر سکتا ہے۔ لیکن جوانی گزر جائے، بڑھاپا آ جائے تو آدمی بہت سارے کام نہیں کر سکتا، پھر آدمی بہت سارے کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرنا ہے، مال کہاں سے حاصل کیا تھا اور کس طرح سے خرچ کیا تھا، اور فرمایا کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا، ماذا عمل فیما علم، اپنے علم پر کتنا عمل کیا تھا۔ تو یہ سوال ہوں گے ہم سے، ہم سب سے سوال ہونے ہیں، 5 سوال ہم سب سے ہوں گے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے۔ یہ موقع، یہ وقت اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، یہ غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا تو ہے ہی، تیاری کے ساتھ جائیں تو سعادت، اور اگر بغیر تیاری کے چلے جائیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بڑی شقاوت ہے، بڑی بدبختی ہے، پھر بڑی ندامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انسانوں کو ڈراؤ، خبردار کرو اس دن سے جب حسرت کریں گے، حسرت ہوگی، ندامت ہوگی۔ وہ حسرت، وہ ندامت 2-4 دن کی نہیں ہوگی، وہ تو لاکھوں، کروڑوں، اربوں دنوں پر مشتمل زندگی ہوگی، ہمیشہ کی حسرت ہوگی، ہمیشہ کی ندامت ہوگی۔ بتائے وہ اندر سے کتنا انسان کو کھائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے وَيَوْمَ، قرآن کریم کی آیت ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، فرمایا اس دن ظالم اپنا ہاتھ کھا جائے، ہاتھ چبا ڈالے گا حسرت کے مارے، حسرت کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، پریشانی کے عالم میں اپنا ہاتھ تک کاٹ کھائے گا۔ آدمی کو جب پریشانی ہوتی ہے، کوئی غم ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ انگلی منہ میں لے لیتا ہے۔ تو شروع میں جہنم بھی اسی کرے گا، وہ ظالم بھی انگلی ہاتھ میں منہ میں رکھے گا، لیکن اسے خبر ہی نہیں ہوگی کہ کیا کروں۔ آپ اندازہ کریں وہ حسرت، اس کو تصور نہیں کر سکتا آج انسان۔ اگر بغیر تیاری کے چلا جائے تو کتنی حسرت ہوگی، آپ تصور کریں کہ اپنا ہاتھ تک کاٹ اسے پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ انسان اپنا ہاتھ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا اور راستے اختیار کر لیا، آپ کے طریقے پر میں چل دیتا، کاش میں سے کر لیتا، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش میں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بات مان لی ہوتی، کاش میں نے ان کی اطاعت کر لی ہوتی، کاش میں ان کو راضی کر لیا ہوتا۔ تو ضروری ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی۔ دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے، کوئی سفر ہوتا ہے، اس کی تیاری کرتے ہیں، کتنی تیاری ہوتی ہے، جتنا سفر اہم ہوتا ہے تیاری اتنی زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہفتوں پہلے منصوبے بناتے ہیں، وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اس کے لیے یہ بھی کرنا ہے، بڑی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں نا، ہمیں سے ہر کوئی تیاری کر کے جاتا ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ سفر بھی ہم سب نے طے کرنا، اس کی تیاری کتنی کی ہے، اس کی تیاری کتنی کی ہے ہم سب نے، سوچنا چاہیے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس سامان بہت تھوڑا ہے. اتنے بڑے ہستی، اتنی بڑی شخصیت، اور اپنے اعمال انہیں آخرت کے مقابلے میں کتنے کم نظر آ رہے. ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے. علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں باہر گیا پور کی ملک کے مجھنا کیسی بس منڈی ہوئی تو اس وقت افسوس ہوگا، حسرت ہوگی، کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی، اور اس حسرت اور اس ندامت کی ازالہ بھی نہیں ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا سفر جتنا اہم ہو تیاری بھی اتنی اہم ہوتی ہے. اتنی اچھی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں تو آخرت کا سفر تو ایسا سفر ہے جس کے بعد واپسی یہی نہیں، اور تو ہماری حقیقی منزل ہے. اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہمیں خوب تیاری کرنی ہے. یہ اوقات زندگی اللہ کی بڑی نعمت. اسی لائن کے اندر ہم دیکھیں، اس پڑوس کے اندر ہم سیدھے چلتے جائیں اور تصور کرتے جائیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن سے ہمارے تعلقات تھے اور انہیں تصور بھی نہیں تھا کہ ہمیں 2026 دیکھنا نصیب نہ ہوگا. اللہ کی طرف سے منظور تھا، وہ چلے گئے. اسی لائن کے اندر ہم غور کریں، کتنے سارے ایسے ہوں اور ہم میں سے پتہ نہیں کس کو 2026 دیکھنا بھی نصیب ہو نہ ہو. کیا بھروسہ زندگی کا؟ کوئی بھروسہ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں. منصوبے تو ہم نے ہر ایک نے بنا رکھی 100 سال جینے کی. منصوبے تو ہم سب نے بنا رکھے ہیں، لیکن موت سے آگاہی کسی کو نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. پل کا پتہ نہیں ہے. ایک ٹماٹر کی تو گارنٹی ہے، لیکن انسان کی زندگی گارنٹی ہے. ایک صحیح ٹماٹر ہو، ہم کہیں گے یہ 2 دن صحیح رہے گا، 3 دن صحیح رہ سکتا ہے، لیکن کوئی اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا میں شام تک زندہ رہ سکتا ہوں. کوئی نہیں کر سکتا. ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے پوچھا، بتاؤ موت کے بارے میں کیا خیال ہے، کتنی فکر کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ تھی. بعض نے عرض کے یار گھر سے نکلتا ہوں واپسی کی امید نہیں ہوتی، پتہ نہیں واپسی ہوگی نہ ہو. اتنا موت کو یاد رکھو. ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو سوتا ہوں صبح اٹھنے کی امید نہیں ہوتی. مفہوم. ایک نے عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں یقین نہیں ہوتا کہ مکمل کر پاؤں گا یا نہیں. ایسی نماز پڑھتا ہوں زندگی آخر نماز. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم تو بڑا پھر بھی بڑا خیال رکھتے ہو، کچھ نہ کچھ ہے. فرمایا میں تو ایک طرف سلام پھیرتا ہوں دوسری طرف سلام پھیرنے کی امید نہیں رکھتا. اب بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخص ہیں جن سے اجازت لے کر موت کے فرشتے نے حاضر ہونا ہے بغیر اجازت کے. آج تک روایت میں آتا ہے موت کا فرشتہ کسی سے اجازت لے کر نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہے. اور جو اللہ کے خاص اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے ولیوں سے محبت نصیب فرما دے. ہم اللہ کے ولی، اللہ کے اس درجے کو حاصل تو نہیں کر سکتے جس سے اللہ کا ہمیں قرب نصیب ہو، بڑے کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت یہی بہت بڑی نعمت. ابھی حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو اور کئی لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کے ہاتھ سے. کئی لوگوں کے وہ مرشد، ان کا چہرہ بتاتے تھے جنتی انسان، اتنے خوبصورت نورانی چہرہ. ابھی انتقال ہوا ہے، مہینہ بھی نہیں ہوا. تو آخری وقت جو علماء ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے مریدین کھڑے تھے، ان کے پیارے کھڑے تھے، چاہنے والے،
تو فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت نے پہلے اپنے بیٹے کا پوچھا، بیماری تو پہلے سے ہی تھی، کافی بیمار تھے، اور ان کی بیماری پر جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کم نیند کی وجہ سے اکثر رات کو وہ جاگا کرتے تھے اللہ کی عبادت، پورے دن میں دیکھنے والوں نے بتایا، قسم اٹھا کر بتایا کہ ہم نے دیکھا حضرت 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے مصروف ہوتے تھے، دن بھی عبادت میں، رات بھی عبادت میں، علماء سے ملاقاتوں میں، ایسے ایسے لوگ۔ کسی نے پوچھا کہ یہ تو اپنے پر ظلم کرنا ہے، اللہ نے نفس کا بھی حق رکھا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو بتانے والے نے بتایا کہ ان کی شان کچھ اور ہے، ان کے بارے میں یہ اللہ کے محبت میں اس مقام کو حاصل کر لیتے ہیں کہ پھر انہیں نیند کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس نیند کی کمی کی وجہ سے شوگر کے مریض ہو چکے تھے، اور گردے ان کے ہفتے کے اندر 3 مرتبہ وہ ہوتی ہے، ہاں وہ ہوا کرتی تھی ان کی ڈائلائسس کیا کہتے ہیں اس کو، اور کمی نیند کی کمی وجہ یہی تھی، لیکن آخر تک انہیں اللہ کا عشق سوار تھا، اللہ کی محبت سوار تھی۔ عجیب کارگزاری ان کی، 1993 کے اندر وہ دن کا 1 لاکھ کماتے تھے، انجینئر تھے اپنے زمانے کے، اور 35 ملوں کے وہ چیف بنایا گیا تھا۔ اب اندازہ کریں نا، 1993 کے اندر فرمایا اپنی کارگزاری بتا رہے تھے جب ڈالر 18 روپے کا تھا، 40 سال کی عمر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے طے کیا تھا کہ 40 سال کی عمر ہوگی میں چھوٹوں کی نوکری چھوڑ کر بڑے کی نوکری میں آ جاؤں، اللہ کی نوکری میں، بڑی قربانیت تھی ان کی۔ عجیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صفات حمیدہ سے نواز رکھا تھا۔ تو آخری وقت فرمایا، بیٹے کا پوچھا، کہانی ان کا قصہ تو بہت طویل ہے، عجیب عجیب کارگزاری، اللہ کے رسول کی بار زیارت ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ بیٹے کا پوچھنے کے بعد بتایا گیا کہ وہ ضروری کام سے ذرا باہر گئے، اور میں اچھا بھلا تم سب کو اللہ جزائے خیر دے، تم نے میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ رہے ہر مشکل میں، اور 2 مرتبہ کلمہ پڑھا، 2 مرتبہ تسلی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2 مرتبہ کلمہ پڑھ کر سیدھی کروٹ پر سر رکھ کر وہ قبض ہو۔ اب اندازہ کر، اچھا ان کو دفنانے کے بعد قبر سے خوشبو آئی، اور باقاعدہ لوگوں نے، بتانے والوں نے، شاہدین نے کہا زندگی میں سے خوشبو ہم نے نہیں سنی، وہاں سے دور جاتے ہوئے خوشبو تھی نہیں، پھر قبر کے قریب آ کر خوشبو، پھر اندازہ لگایا، انہوں نے کہا دیکھے قبر کے اندر 2 انگلیاں لگائی یا 3 انگلیاں لگائی، پھر دور گئے دیکھا 3 انگلی سے خوشبو ہے، باقی 2 سے نہیں آ رہی وہی خوشبو۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کو راضی کر کے گئے، خوش نصیب لوگ۔ فرمایا کرتے تھے کہ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کے، دنیا کی بہار، یہاں کی رونق، یہاں کا عروج، یہاں کا مال و دولت، یہاں کی ترقی، یہاں کا نام و نمود، یہ سب کچھ فرمایا یہ چند روزہ ہے، اپنی حقیقت کو نہ بھولنے کہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر، یہ حقیقت ہے۔ عجیب شعر، فرما رونے لگے اس شعر کو پڑھ کے، بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ سے زیادہ دنیا کی حقیقت کون بتا سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ دنیا کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بنانے والا رب فرما رہا ہے دھوکہ ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے، زندگی تو حقیقی زندگی تو وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی تو وہ ہے جہاں کا جینا ہمیشہ کا جینا ہوگا، جہاں کی جوانی ہمیشہ کی جوانی ہوگی، جہاں کی صحت ہمیشہ کی صحت ہوگی، اور جہاں کی تندرستی ہمیشہ کی تندرستی ہوگی، جہاں کی خوبصورتی، جہاں کا حسن، جہاں کی چمک دمک وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔
جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، حدیث کے اندر آتا ہے، آواز آئے گی انتم تحیون فلا تموتون ابدا، اب ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ انتم تعیشون فلا تموتون ابدا وانتم تصحون فلا تسقمون ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، سر کا درد تک نہیں ہوگا، پیٹ کا درد تک نہیں ہوگا، گھٹنوں کا بھی کبھی درد نہیں ہوگا، انگلی کا جو ناخن کا پورا اتنا بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، انگلی کے ناخن میں بھی کبھی درد نہیں ہوگا، اتنا پرسکون زندگی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ ہمیشہ کی تندرستی۔ اور فرمایا جائے گا وانتم تنامون فلا تبعثون ابدا، اب ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی کوئی نعمت اللہ واپس نہیں لے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی جوانی، اور ہمیشہ کا حسن، اور ہمیشہ کی نعمت۔ لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک طرف تو یہ بھی ہے، دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جہنم بھی ہم انسانوں سے جنات سے بھریں گے۔ یہ کن انسانوں سے اللہ بھریں گے؟ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی پرواہ نہیں کی ہوگی، اللہ کے حکام کی پرواہ نہ کی ہوگی، پھر اللہ نے جہنم میں بھرنا بھی ہے۔ اللہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ کو کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں بن سکتی، اللہ کو کہے پر کرنے میں جو کچھ کہا جائے وہاں کرنے کے لیے اللہ کو بلکہ کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہاں تو حکم چلتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کی تو شان یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو کن کہتا ہے، ہو جاتا ہے سب کچھ۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس ڈھب پر چل رہے ہیں، اگر موت آ جاتی ہمارا کیا بنے گا، کتنا ہمیں موت کا خیال آتا ہے۔ اذا حملت جنازۃ علی القبور فاعلم انک بعدها محمول، شاعر کہتا ہے جو آج تو لے کے جا رہا ہے نا کسی کو کندھے پر سوار کر کے، اسے سفید لباس میں ملبوس کر کے اور اسے نہلا دھلا کر، فرمایا یہ اثر تیرا جو ہونے والا ہے، آج ہو نہیں تو کل ہو، نہیں تو پرسوں، نہیں تو ہونا ہے، بچے گا کوئی نہیں۔ کل من علیہا فان، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ ہے اس دھرتی پر ہم نے یہ طے کر رکھا ہے، فنا سب پر آنی ہے، فنا سب پر آنی ہے، کل من علیہا فان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے، کسی قریبی دوست کا انتقال ہوتا، تو اپنے دل کو تسلی ان الفاظ سے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول چلے گئے، ہم اور آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول کائنات کے دولہ تھے، وہ جب دنیا سے چلے گئے، ہم اور آپ کی کیا حیثیت؟ اور فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول کے بعد دنیا میں مزہ کہاں ہے، زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے رسول کے سچے دیوانے تھے نا، اپنے ہاتھوں سے اپنے محبوب نبی کو قبر میں انہوں نے رکھا، روزے مبارک میں رکھا، کیا گزری ہوگی صحابہ کرام کے دلوں۔ خود فرمایا کرتے تھے ہمیں ایسا لگا قیامت سے پہلے قیامت آ چکی۔ اما فاطمہ رضی اللہ عنہ اشعار پہ غم کے اندر کہ تمہارے دلوں نے برداشت کیسے کر لیا، تمہارے ہاتھوں نے گوارا کیسے کر لیا میرے محبوب اور پیارے ابا کو قبر میں رکھنے، تمہارے اندر ہمت کیسے آ گئی، تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے پیدا ہوئی، تم نے اللہ کے رسول کو قبر کے حوالے کر دیا، تو ہمارا اور آپ کو کیا حیثیت، ہمارا اور آپ کا کیا مقام ہے، اور ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ بدنیا اگر کیسے پائند بو دے ابو القاسم محمد زندہ بو، اگر دنیا میں کسی نے زندہ رہنے کا حق تھا تو اللہ کے رسول سب سے زیادہ حقدار، آپ چلے گئے سب نے جانا ہے، لیکن میرے بھائی دوستوں بزرگوں، غم اور فکر اس بات کی ہو کہ جس نبی کے ہم نام لے پائے اور جس کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، قیامت کا دن ایسا نہ ہو وہ ہم سے منہ پھیر لیں۔ ہم نے ان کے حکموں کی لاج کتنی رکھی ہے، ہم نے ان کے حکام کی، ان کے حکموں کی، سنتوں کی پرواہ کتنی کی ہے۔
اس نبی کا قرب بھی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں ان کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو اور ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو. ضروری ہے اس کی فکر بھی کرے، زندگی ایسے گزار، کیونکہ یہ ایک اصول ہے، کما تموتون کما تعیشون، کہ جیسی زندگی گزارو گے اللہ ویسی موت دیں گے. جیسے حضرت ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، موت کے وقت کلمہ پڑھنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. بڑے سے بڑا علم والا، بڑے سے بڑا ماہر اللہ کی طرف سے منظور ہوگا تو ایک جاہل گوار ان پڑھ پڑھ لے گا. اللہ نہیں چاہیں گے تو کسی کو توفیق نہیں ہو سکتی. اور حضرت دو مرتبہ اللہ کی توحید کی گواہی، پیارے نبی کی رسالت کی گواہی دے کر دنیا سے چلے گئے. کیا اللہ کے یہاں ان کا مقام ہوگا؟ تھے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے. نقشبندی سلسلہ انہی سے ملتا ہے اور انہی کی روحانی اولاد ہے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب چاہتے ہیں ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، ہم سب کی خواہش ہے. اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ، سب سے بڑا حربہ اور پوری طاقت صرف ہوتی ہے موت کو انسان بغیر کلمے کے چلا جائے. اس وقت اسی کو کلمہ نصیب ہوگا جس نے دنیا کے اندر کلمے کی راز رکھی ہوگی. ہم کوشش کرتے رہیں، بس زندگی سے گزار لیں کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو. یہ کوشش اور فکر انشاءاللہ ہمیں موت کے وقت آسانیاں فراہم کر دے گی، موت کے بعد والی زندگی ہماری سنوار دے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہیں سنے پر عمل کرنے والا بنا دے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.